فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ حمد اور صلاۃ کے بعد ان گنت لاتعداد درود اور سلام جانے کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان مبارک کو معرکہ بدر جو ہے وہ پیش آیا۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی کفار کے ساتھ، جس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور کفار کے بڑے بڑے جنگجو نیست و نبود ہوئے اور اللہ نے اسلام کو طاقت اور ترقی عطا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ جنگ بدر کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ آج بیان کا موضوع ہے ام المومنین، محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق، اس مناسبت سے کہ 17 رمضان مبارک کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا مدینہ شریف میں، اس مناسبت سے آپ کی حالات زندگی اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا مقصود ہے۔ ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت حضرت سیدنا خلیفہ رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے اس گھر مبارک میں اپنی آنکھ کھولی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنی ہر شے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اور دین اسلام پر قربان کر رکھی تھی۔ صدیقہ بنت صدیق، سچی اور سچ بولنے والے کی بیٹی، باپ بھی سچا، آپ بھی سچی، آپ کا مقام بھی بہت وراء الورا، آپ کے والد کا مقام بھی بہت وراء الورا۔ آپ کے والدین، والد کا نام حضرت سیدنا خلیفہ رسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے شوہر نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے تو اس وقت اسلام قبول کیا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا مردوں میں سب سے پہلے، اور آپ کی زوجہ جناب ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے جب 17 لوگ مسلمان ہوئے اس وقت وہ ایمان لائی۔ والد بھی صحابی ہے اور والدہ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابیہ ہیں اور زوجہ رسول ہیں، اور آگے جو ہے دادا بھی صحابی ہے اور آگے بھائی بھی سارے صحابی ہیں، یعنی بہت ہی مقام اور مرتبہ کے یہ حامل ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عیوب سے پاک، دلوں کے شک و شکوک سے پاک، محبوبہ محبوب رب کائنات،
تمام مومنین کی پیاری اماں، اللہ تعالیٰ نے جن کو امہات المومنین کا خطاب عطا فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یہ امت کے مومنین کی مائیں ہیں، اور یہ تمام امہات المومنین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ فضیلت صرف اور صرف ان کو ہی نصیب ہوئی۔ امہات المومنین کا خطاب انہی کو ہوا، دنیا کائنات کی کسی اور عورت کو یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ شرف نہیں نصیب ہوا، فقط انہی کو یہ امہات المومنین کا خطاب ملا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زوجہ بنی تو ان کو ہی صرف یہ مقام ملا۔ تو امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں، تو انہی میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، اور یہ تمام ہی حضور کی ازواج، یہ تمام کی تمام حضور کی ازواج وہ مقام اور مرتبے کی حامل ہیں، اور دنیا کائنات کی ہر عورت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دنیا کی کوئی عورت نہیں جو ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی پاکی کا اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان اہل خانہ سے، اہل بیت سے، گھر والوں سے ہر قسم کی جو ہے وہ پلیتی کو دور فرما دیا اور ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دیا۔ اللہ نے نبی کے گھر والوں کو طیب و طاہر کیا، معطر کیا، وہ صحابہ بنائے جو کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھے، جو چنے ہوئے نفوس قدسیہ تھے، ان کو چن کر اپنے نبی کا دوست اور صحابہ بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے اس روئے کائنات کی برگزیدہ چنی ہوئی قلوب والی عورتوں کو، طیب و طاہر اور عظمت و شان اور بزرگی والی عورتوں کو جو تمامی عورتوں میں سے تھی، ان کو چن کر نبی کی ازواج بنا دیا۔ نبی کے تمام صحابہ بھی افضل اور اعلیٰ، اور نبی کی تمام ازواج بھی اعلیٰ، نبی کی آل بیت بھی اعلیٰ، اور نبی کے خاندان کے وہ نفوس قدسیہ جو حضور کی ذات پر مر مٹے اور حضور کی ذات پر ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تن من دن ہر شے کو قربان کیا، زمانے میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا جس طرح صحابہ اعلیٰ، اہل بیت اعلیٰ، ازواج النبی بھی اعلیٰ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی مثل، ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے نبی کی ازواج تم اور دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں۔ پتہ چلا کہ کائنات میں کوئی عورت بھی نبی کی عورتوں جیسی نہیں، نہ ان کے مرتبہ مقام کی حامل، نہ ہی ان کی شان اور عظمت کے مقابلے میں پہنچنے والی۔ یہ تمامی ازواج دنیا کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہے۔ جب نبی کی تمام ازواج کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ کائنات کی کوئی عورت ان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثلیت کا دعویٰ کرے، جب عورتیں مصطفیٰ کی ازواج کے برابر نہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کی ذات کے برابر نہیں۔ جس طرح کائنات میں تمام عورتوں پر حضور کی ازواج کو فضیلت ہے، اسی طرح تمام نبیوں رسولوں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو فضیلت ہے۔ لہٰذا یہ پھر تمامی ازواج کے اندر جو امت کی مائیں ہیں، جن کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر ضروری فرض اور واجب ہے، اور جن کی عظمت اور شان اور بزرگی کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی ازواج میں سے جو تمام ازواج سے محبوبہ ہے، جسے محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ وہ زوجہ ہے کہ جن کے کمالات، جن کے فضائل آسمانوں کے تاروں سے زیادہ ہیں اور زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہے۔ جب حضور کی محبوبہ
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور یہ فضائل یہ ہیں کہ ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کون عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے والی، اور کون عائشہ صدیقہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے، الفت فرماتے، اور اسی طرح وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتی، تمام عیوب سے پاک اور دلوں کے شک و شکوک سے مبرہ، دنیا کی تمام لذتوں سے کنارہ کش، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والی، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والی، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، قرآن پاک میں جتنی آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی، کائنات میں کسی عورت کے حق میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ آج جو ہے وہ قیامت تک 1444 سال سے لے کر قیامت تک محراب اور منبر اور مصلی پر جب لوگ جو ہے وہ سورۃ النور کی تلاوت کرتے رہیں گے تو 17 آیات کریمہ آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی کا اعلان کرتی رہے گی۔ ہر قاری، ہر مفسر، ہر محدث، ہر مجتہد اور ہر عالم جو ہے وہ منبر رسول پر بیٹھ کر اور جو ہے محراب النبی کے اندر کھڑا ہو کر اور مصلی رسول پر بیٹھ کر قیامت تک آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی کا اعلان کرتا رہے گا۔ یہ شان کیا کم ہے کہ جن کی شان میں قرآن کریم کی جو ہے وہ سب سے زیادہ آیات کا نزول ہوا، اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بدبخت جو ہے آپ کی شان میں تنقیص کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کون عائشہ صدیقہ جن کی شان قیامت تک جو ہے وہ آپ اور ممبر کے اوپر اور مصلی پر جو ہے وہ ہر جو ہے وہ صراخہ اور ہر قاری جو ہے وہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو اللہ اعلان فرماتا ہے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو محبوب کی اتباع کرے وہ تو اللہ کا محبوب بن جائے، اور جو اللہ کے محبوب کوئی محبوبہ ہو جس کو اللہ کے محبوب بنا لیں اس کی شان کیا ہوگی۔ اگر کوئی رسول اللہ کی اتباع کرے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو جو کوئی رسول اللہ کے پاس رہے، حضور کے پاس رہے، حضور کے جو ہے وہ ہر وقت قرب میں رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے محبت میں رہے، حضور کی معیت میں رہے، اور حضور ان کے بارے میں فرمائے کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، عائشہ مجھے محبوب ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی کتنی جو ہے وہ خوش نصیب ہے، اور کس مقام اور مرتبے پر اور کس فضیلت کی حامل ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب فرمائیں کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، عائشہ میری محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کون عائشہ؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، حضور علیہ السلام سے پوچھا ہم نے یا رسول اللہ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان لوگوں میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قال عائشہ تا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ قال من الرجال، عائشہ کے بعد آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قال ابوہا، میں عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ
آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ سے۔ پوچھا اس کے بعد کس سے محبت فرماتے ہیں؟ کہ والد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا اے فاطمہ، اے میرے جگر کا ٹکڑا، اے میری بیٹی، تجھے پتہ ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم تمہارے والد کو عائشہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تیرے والد کو اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، خدا کی عزت کی قسم عائشہ صدیقہ مجھے بہت محبوب ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی جو عمر میں سب سے زیادہ کم تھی لیکن علم میں، زہد میں، تقوی میں، مقام اور بلندی میں، فقاہت میں سب بیویوں سے اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب زوجہ حضرت عائشہ عمر میں سب سے چھوٹی لیکن مقام اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند و بالا تھی۔ کون عائشہ؟ زوجہ رسول عائشہ۔ کون عائشہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فقیہ اور جو ہے عابدہ، ساجدہ، جن کی صورت و سیرت علم و عمل اور جو ہے عقل و فراست اور فقاہت میں اعلیٰ مقام کی حامل تھی۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو علوم قرآن کی ماہر تھی اور حدیث مصطفیٰ کی جامع تھی، یعنی قرآن کریم کا علم جو تھا اور قرآن کریم کی جو تحقیق تھی آپ پر اخیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ کا علم تحقیق قرآن اور حدیث اور علم فقہ دیکھ کر بڑے بڑے جید صحابہ اور تابعین حیران رہ جایا کرتے تھے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2210 احادیث مصطفیٰ کو لیا اور جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور آنے والی جو ہے امت کے سامنے پیش کیا۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، دین کا 2/3 علم تم عائشہ سے حاصل کر لو، 2/3 علم تم عائشہ صدیقہ سے حاصل کر لو۔ اور کون عائشہ صدیقہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب کسی مشکل مسائل کو حل نہ کر پاتے تھے تو پھر در عائشہ پر آ جایا کرتے تھے، اور جو مشکل حل نہ ہوا کرتی تھی وہ در عائشہ سے حل کروا کے جایا کرتے تھے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بڑے اکابرین صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عائشہ صدیقہ کے در پر آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ پوچھتے، کیوں کہ باہر والے مسائل تو صحابہ دیکھتے تھے لیکن جو گھر کے اندر مسائل ہوتے تھے وہ فقط ازواج النبی ہی ان کی واقف تھی، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو ہے وہ اس کی واقف تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گھر کے مسائل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معانی قرآن میں اور حلال و حرام میں، اور فرماتے ہیں میں نے اشعار عرب میں، اور میں نے علم انصاب میں، اور میں نے جو ہے وہ احادیث کے علم میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جو ہے وہ بہت ہی فطاحت کے مالک تھی، محدثہ تھی، عظیم مجتہدہ تھی اور قرآن کی مفسرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کائنات کی تمام عورتوں کے علم کو اور حضور کی ساری بیویوں کے علم کو، امام زہری فرماتے ہیں حضور کی ساری بیویوں کے علم کو اور دنیا کائنات کی تمام عورتوں کے علم کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ علم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، کون عائشہ صدیقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری زوجہ عائشہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ دوسری بیوی جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے مجھے اذیت مت دو، کیونکہ سوائے عائشہ کے لحاف میں یعنی اس کے بستر کے سوا مجھے کہیں بھی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے، یعنی کسی بھی بیوی کے بستر پر
وحی نازل نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن نازل نہیں ہوتا، اگر اللہ کی وحی آتی ہے تو جناب عائشہ کے بستر پر آتی ہے۔ یہ مقام اور یہ فضیلت فقط آپ کی ذات ہی کو ملی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل علیہ السلام آئے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبریل، اے عائشہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، یقرئک السلام، یہ تجھے جو ہے سلام کہتے ہیں۔ فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا ترا ما لا ارا، یا رسول اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہی، یعنی جبریل علیہ السلام کو حضور دیکھ رہے تھے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے فرمایا عرض کیا آقا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہی۔ کون عائشہ جن کو اللہ کا فرشتہ، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا امام، سارے نبیوں کے پاس آنے والا جناب جبریل وہ سلام کرتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ۔ اور ایک مرتبہ حلیت الاولیاء میں یہ بات بھی موجود ہے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام جناب دیا کلبی صحابی کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت دیا کلبی حضور کے صحابی تھے، ان کی شکل و صورت بہت نورانی تھی، بہت خوبصورت تھے۔ اکثر جبریل علیہ السلام ان کی شکل و صورت میں حضور علیہ السلام کے سامنے آ جایا کرتے تھے، اگر کوئی دیکھ پاتا تو پتہ چلتا کہ دیا کلبی ہے، حالانکہ وہ جبریل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دیا کلبی کی صورت میں جناب جبریل آئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے جناب دیا کلبی کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے واقعہ ہی دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا تجھے پتا وہ کون تھے؟ وہ دیا کلبی نہیں تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تجھے سلام کر رہے تھے، جو تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، کون عائشہ صدیقہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور جبریل علیہ السلام نے جن کو سلام جو ہے وہ کیا۔ کون عائشہ صدیقہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح سے پہلے ریشمی کپڑے کے اندر جو ہے وہ ریشمی کپڑے کے اندر بند کر کے ان کی تصویر کو جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ اس ریشمی کپڑے کے اندر جو تصویر ہے آپ اس کو کھولیے۔ نکاح سے پہلے جبریل علیہ السلام یہ تصویر لے کر آتے ہیں، ریشمی جو ہے کپڑے کے اندر بند، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دنیا میں اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہے، دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے در دولت پر تشریف لاتے، آج دنیا کائنات کے لوگ حضور کی امتی مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ کی شان پر قربان جائیں، جب حضور مسجد نبوی سے اپنے حجرہ میں آتے ہیں ام المومن سیدہ عائشہ کو سلام کرتے ہیں۔ دنیا حضور کو سلام کرے، دنیا حضور کو سلام کرے، حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کرتے ہیں۔ دنیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جب تو مجھ پر راضی ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو مجھ پر خفا ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا، جب تو مجھ پر راضی ہوتی ہے تو کہتی محمد کے رب کی قسم
تو یہ جملہ کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ پر خفا ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہتی بلکہ کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط نام ہی کو چھوڑتی ہوں، فقط نام ہی کو چھوڑتی ہوں، ورنہ دل میں تو آپ کی ذات ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عفت کی، جن کی جو ہے وہ عصمت کی گواہی اللہ نے قرآن میں سورۃ نور میں 17 آیات میں نازل فرمائی۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جس وقت قوم نے جناب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی کہ اے مریم تیرا شوہر نہیں اور یہ بیٹا کہاں سے آیا، اللہ نے جناب مریم علیہ السلام کی گواہی کے لیے، قوم کے منہ کو بند کرنے کے لیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو 3 دن کے تھے ان کو قوت گواہی عطا فرمائی۔ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں کی عصمت کی، اپنی اماں کی پاک دامنی کی گواہی پیش کی۔ دنیا حیران ہو گئی کہ 3 دن کا بچہ نہیں بولتا، لہٰذا آنے والے نے گواہی دی کہ میری والدہ اللہ کی سچی بندی ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی جس وقت اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دلوائی تو ایک بچے سے دلوائی، 3 دن کے بچے سے یوسف علیہ السلام کی عزت عظمت، عفت اور پاک دامنی کی گواہی 3 دن کے بچے سے دلوائی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے نبی کی یا نبی کی والدہ کی گواہی دلوائی تو بچے سے دلوائی، لیکن جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو اللہ کریم نے فرمایا اب پتھروں سے نہیں، اب ریت کے ذروں سے نہیں، اب درختوں سے نہیں، اب بچوں سے نہیں، بلکہ اس کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی میں خود دوں گا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی عزت و عصمت کی گواہی اللہ نے سورۃ نور میں 17 آیات میں نازل فرما دی۔ اب قیامت تک جو ہے آپ کی شان اور عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو پھر ثابت ہوا کہ جن کی گواہی جو ہے وہ بچہ دے اسے حضرت مریم کہا جاتا ہے، جن کی گواہی بچہ دے اسے جناب یوسف کہا جاتا ہے، جن کی گواہی پاک دامنی کی اللہ دے اسے عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر عائشہ صدیقہ کی شان جناب مریم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ان کی گواہی بچے نے نہیں دی، ان کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت 14ویں صدی کے عظیم مجدد کشتہ عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے صورت نور جن کی گواہ، کہ یعنی ہے صورت نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن کی عزت اور عصمت اور جو ہے وہ بزرگی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرما دی۔ اب قیامت تک آپ کی شان کے اور آپ کی عزت کے، آپ کے مناقب کے، آپ کے مرتبے کے ڈنکے بجتے رہیں گے، ہر محراب کے اندر اور ہر ممبر پر اور ہر مصلی پر جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے گا، جہاں تلاوت ہوگی وہاں جو ہے وہ شان عائشہ صدیقہ بیان ہوگی۔ جب تراویحیں پڑھی جائے گی، حافظ پڑھتے پڑھتے سورۃ نور پر پہنچے گا تو جناب عائشہ صدیقہ کی شان اور عظمت کے گیت گاتا ہوا، سنتا سناتا ہوا آگے بڑھے گا۔ قیامت تک جناب عائشہ صدیقہ کا اعلان قرآن کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تشریف لے گئے، اپنی زوجہ ساتھ ہے اس سفر میں، اور سفر میں جس وقت اس ساتھ ہیں تو سفر میں کسی مقام پر جب پہنچے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گلے کا ہار وہ ٹوٹا اور زمین پر گر پڑا، اور جب وہ ہار ٹوٹا زمین پر گرا، اوپر اونٹ نے پاؤں رکھ لیا۔ پھر جس وقت پتہ چلا کہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہاتھ ٹوٹ کر گم ہو چکا ہے، تو وہیں قافلے کو پڑھاؤ ڈالنے کا حضور نے حکم فرما دیا۔ صحابہ وہیں رک گئے،
اب اس منزل پر پانی نہیں تھا، اور اس منزل پر صحابہ کے مشکیزوں میں بھی پانی نہیں تھا، نماز کا وقت قریب ہونے کو ہے، پانی کا نام و نشان تک نہ ہے۔ یہ غور کے ساتھ سننا یہ جملے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ ہار گم ہوا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، پانی نہیں تھا، نہ کسی کے پاس، نہ ہی وہاں اس جو ہے وادی کے اندر، اور لوگوں نے جا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی جو ہے وہ بیٹی نے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روکا ہوا ہے، اب نماز قریب ہے، نماز کا وقت قریب ہے، پانی نام و نشان تک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی بات سن کر جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیمے میں تشریف لے گئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پر اپنا سر مبارک، اپنا رخ انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو دیکھا ابو بکر صدیق نے، تو باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ یعنی سختی کی کہ تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہاں روکا ہے، لیکن بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے جسم کو ذرا بھی حرکت نہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والد کی ڈانٹ کی وجہ سے جسم کو حرکت دوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آرام میں خلل آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس کے بعد جناب صدیق واپس آ گئے، حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک کھلی، حضور علیہ السلام نے دیکھا نماز کا وقت قریب ہے، پانی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں صحابہ آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات پر قرآن نازل کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ یعنی آیات تیمم نازل ہو گئی کہ اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو تم تیمم کر کے جو ہے وہ میری عبادت کو کرو۔ یعنی جس ہستی کی وجہ سے ہمیں تیمم کا طریقہ نصیب ہوا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ اب حدیث مکمل ہوئی، اب ذرا اس میں سے چند باتیں توجہ کے ساتھ سنا۔ یہی حدیث بخاری کی ملا پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، نبی کا غلام پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ملا کیا کہتا ہے؟ ملا کہتا ہے دیکھو ہار گم ہوا، ہار گم ہونے کے بعد ہار اونٹ کے نیچے تھا، اونٹ کے پاؤں کے نیچے، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اگر نبی کو علم ہوتا حضور بتا نہ دیتے کہ جو ہے وہ اونٹ کے جو ہے ہار اونٹ کے پاؤں کے نیچے ہے، پتہ چلا نبی کو علم نہیں تھا، اس لیے وہاں تو اتنی دیر پڑاؤ ڈالے رکھا، اتنی دیر وہاں قافلہ رکا رہا۔ یعنی ملا یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، یعنی ملا یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم نہ تھا اس لیے ہار کا نہ بتایا۔ میں کہتا ہوں کسی صحابی نے نبی سے پوچھا ہار کہاں ہے، نہیں پوچھا۔ اور پھر حدیث کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تیمم کی آیت نازل ہو گئی، تیمم کیا صحابہ نے، نماز پڑھی تو قافلہ آگے چلا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہار کو تلاش کرنا تھا، کسی نے نہیں کہا ہار کو تلاش کرنا تھا یا مل گیا ہے، نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں۔ پتہ چلا نہ بتانے میں، صحابہ کا نہ پوچھنے میں حکمت تھی، حضور کا نہ بتانے میں حکمت تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کی قدرت کو منظور یہی تھا کہ جناب بی بی عائشہ کا ہار گم ہو جائے، وہ اونٹ کے پاؤں کے نیچے آ جائے، قافلہ رک جائے، اور قافلہ رکے تو نماز کا وقت آئے۔ جب نماز کا وقت آئے تو میرے نبی کے غلام نبی کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ اللہ کیا فرماتا ہے یا آپ کیا فرماتے ہیں، پھر میں اپنا قرآن نازل کروں، اپنے محبوب کی ذات پر اپنے نبی کے غلاموں کو بتاؤں کہ اگر پانی نہ ہو تو اس طرح کر لیا کرو، اگر پانی نہ ہو تو اس طرح کر لیا کرو۔ لہٰذا کہ ہار کا گم ہونا مرضی الہی تھا، اور نہ بتانا مصطفیٰ کی رضا تھا، اور نہ بتانا مصطفیٰ کی رضا تھا۔ حضور جانتے تھے کہ ہار کہاں ہے، بتایا اس لیے نہیں تاکہ احکام خداوندی نازل ہو میری امت کے لیے۔ اگر پانی نہ ہو تو وہ احکام تیمم نازل ہو جائیں تاکہ میری امت جو ہے وہ پانی کے نہ ملنے پر جو ہے وہ تیمم کر کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو گم کر کے قیامت تک کے لیے آیات تیمم بھی نازل کر دی، اور جب کوئی شخص آیات تیمم کی تلاوت کرے گا اسی وقت ذہن اس طرف جائے گا
کہ اماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے آیات تیمم ملی ہے، اماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے آیات تیمم ملی ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا پھر ہم کیا کرتے؟ ہمارے اوپر احسان ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار کے گم ہونے کا ہے، وہ باعث بن گیا گم ہونے کا، اور آیات تیمم نازل کر کے ہمیں احکام تیمم بتا دیے گئے، اور جب تک تیمم کرتے رہیں گے بی بی عائشہ صدیقہ کی فضیلت زمانے میں زہر ہوتی رہے گی، جن کی وجہ سے اللہ نے آیات تیمم نازل کی۔ میں یہاں اس واقعے پر دلیل دینا چاہتا ہوں۔ ملا کہتا ہے ہار گم ہو گیا، نبی کو علم نہیں تھا۔ ہار کہاں گم ہوا؟ حضور کے سامنے۔ کہاں گم ہوا؟ اس وادی میں جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور کہاں تھا؟ اونٹ کے پاؤں کے نیچے۔ میں اس پر دلیل دیتا ہوں، تو کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے، میں دلیل دیتا ہوں حضور کو علم ہے یا نہیں۔ سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کے ایمان کو رکھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان زیادہ۔ پتہ چلا فیصلہ وہ کرتا ہے جس کو علم ہوتا ہے۔ حضور کو اپنی ساری امت کے ایمان کا بھی علم ہے، صدیق کے ایمان کا علم ہے، اس لیے فیصلہ فرما دیا کہ ساری امت کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور میری صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں۔ حضور 1444 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے، قیامت تک آنے والا ہر امتی اس کے ایمان سے میرے مصطفیٰ واقف ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہر اپنے امتی کے ایمان سے واقف ہے۔ ایمان دل کے اندر ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے، جو نبی وہ 1444 سال پہلے اپنے آخری امتی کے ایمان سے واقف ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتا، اونٹ سامنے تھا، اگر حضور قیامت تک آنے والے امتی کے ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ہار کو نہیں دیکھ رہے، ہار کو نہیں دیکھ رہے، سامنے پڑا ہوا ہے، جس نبی کی نگاہ سے آخری امت کا ایمان بھی نہیں بچا، مصطفیٰ اس کے ایمان سے بھی واقف ہے، ہار پر نظر نہیں پڑی، ہار کو بھی وہ جانتے ہیں۔ پھر ایک بات، ایک دلیل، دوسری دلیل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہے، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاروں کا علم ہوگا تو فیصلہ ہوگا، علم نہیں تو فیصلہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ تارے کتنے ہیں، عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ جو نبی عمر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے، جو نبی آسمانوں کے تاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، سامنے پڑا ہار نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے پڑا ہار نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملا تیری عقل میں فطور ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر کے سامنے تھا، لیکن کسی صحابی نے حضور سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہار کہاں گیا، ہار کہاں گیا۔ اور پھر اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اس لیے اختیار کی تاکہ پانی نہ ملنے پر اللہ کے احکام نازل ہو جائے۔ ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، دلیلیں تو بڑی ہیں لیکن مومن کے 3 قول ہوتے ہیں، 3 دلیلیں پیش کرتا ہوں، ایک ابو بکر صدیق کے ایمان کی، ایک عمر فاروق کی نیکیاں کی، ایک اور سنیں قرآن کی دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی آواز کو سنا، مبارک آواز کو، تو اس میں ایسی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا، نہ تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی صورت دکھا، اپنا جلوہ دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن ہے، قرآن سارے مفسرین کی تفسیروں کو اٹھا لیں، اس آیات کی شرح یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میں رب ارنی فانظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں اس پہاڑ کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اور اگر تو نے اس کو دیکھ لیا، برداشت کر لیا، تو نے مجھے دیکھ لیا، اگر نہ کیا تو تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی جب پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس نور کی تجلی کو دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ جس نبی نے اللہ کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی تھی، اس کی آنکھ کا عالم یہ ہوا، رات اندھیری،
رات اندھیری 30 میل دور چلنے والی پتھر پر چیونٹی جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ نبی اس کیڑی کو دیکھ سکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی تھی، اس کی نگاہ کا عالم یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور پتھر پر چلنے والی کیڑی کو دیکھے جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ ہار نظر نہیں آ رہا تھا اس نبی کو؟ ہار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی نگاہ تو رات کے 30 میل اندھیرے میں چمٹی پر پڑ رہی ہے اور اس کے پیروں کی آواز سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی تھی، اس کی نگاہ کا عالم تو یہ ہوا۔ اور جس نے خدا کو دیکھا معراج کی رات اور دیکھ کر واپس آئے اور کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، سامنے بیٹھا اونٹ اس کے نیچے ہار نظر نہیں آیا تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملا تیرے دماغ میں فطور ہے، تو نے لبادہ اسلام کا اڑا ہوا ہے، لیکن اندر تیرے بغض مصطفیٰ ہے، اندر تیرے بغض مصطفیٰ کی بو آ رہی ہے۔ اگر تیرے اندر بغض مصطفیٰ نہ ہوتا تو پھر عوام کو کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی معاذ اللہ علم ہی نہیں ہے، سامنے اونٹ بیٹھا ہوا تھا، ہار نیچے تھا، حضور نے نہیں بتایا، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسی بک بک کبھی نہ کرتا۔ اگر تیرے اندر ایمان کی رتی ہوتی، اگر تیرے اندر عشق مصطفیٰ کی چمک ہوتی، کبھی ایسا نہ کرتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم پر تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے وہ آپ کو عطا فرما دیا۔ ہر شے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے فرما بردار بیوی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ قول و فعل کے مطابق زندگی بسر کرنے والی تھی، جن کا دن رات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرتا، جن کا دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزرتا، جن کا دن رات حد درجہ سخاوت میں گزرتا۔ جن مرتبہ آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 درم پیش کیے گئے، آپ نے جس دن وہ درم آپ کے پاس آئے اسی دن آپ نے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے 1 درم بھی نہ چھوڑا، سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے۔ جنہوں میرے مصطفیٰ کا وصال زیری ہوا، آخری وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، حالانکہ باقی ازواج بھی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علیحدہ حجروں میں، لیکن حضور کی تمنا تھی، مرضی تھی، چاہت تھی کہ میرا وصال عائشہ کے حجرے میں ہو۔ جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، تو آپ جب وصال کی گھڑیاں آئی، وصال کا وقت آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، تو آپ کا رخ انور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبیوں کے تاجدار رب کائنات کے محبوب کا رخ انور سر مبارک وہ سینہ عائشہ پر تھا۔ جب آخری مرتبہ جو ہے وہ وصال باب کمال ہو رہا تھا، اور آخری مرتبہ وصال کے وقت حضرت عبد الرحمن آ گئے، یہ آپ کے بھائی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسواک کی طرف، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ مسواک؟ ہاں، اشارہ کیا، سر کا اشارہ کیا، تو وہ مسواک لی اپنے بھائی سے، تو دیکھا وہ سخت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جو ہے وہ مسواک کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر حضور کو دیا، یعنی گویا کہ وصال مصطفیٰ کے وقت دونوں کا لعاب دان ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گیا۔ یہ کمال محبت کی دلیل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب ہم کھانا تناول فرماتے، جہاں سے پیالے میں میرا منہ لگتا اور جہاں سے میں پانی نوش کرتی، اسی جگہ حضور دیکھ کر اسی جگہ اپنا لب مبارک اٹھا جو ہے وہ لگاتے اور وہیں سے پانی نوش فرماتے۔ یہ کمال محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ کون؟ عائشہ صدیقہ جب وصال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس حجرہ مبارک میں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرہ میں دفن کیا گیا۔ وہ حجرہ جس کو آج کھربوں اولیاء
نذرانہ عقیدت پیش کر کے وہاں اپنی گردن کو جھکا کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اس حجرے کا دیدار کے لیے اللہ کے ولی تڑپتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے صبح 70,000 اور شام 70,000 اس حجرے کو، اس بقعۂ نور کو اپنے جرمٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جو فرشتوں کے جو ہے وہ جرمٹ میں ہے، جو اولیاء جس حجرے کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں، جس کے اندر بہترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات آرام فرما ہے، بہترین ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آرام فرما ہے، اس حجرے میں جناب فاروق اعظم کی ذات آرام فرما ہے۔ کتنا قسمت والا حجرہ ہے جس حجرے میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو آرام فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد، جناب حضرت ابو بکر، جناب عمر، جناب عیسیٰ علیہ السلام، 4 ہستیاں اس حجرے میں، اور یہ چاروں ہستیوں کے ارد گرد جو ہے اللہ کے فرشتے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کون؟ فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حجرہ مبارک میں یہ 3 ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، اور یہ حجرہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، آپ حجرے میں تشریف فرما ہوئے، آرام فرما ہوئے، یعنی وصال ہوا، تو میں بغیر جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھے، کبھی دوپٹہ اوڑھے کبھی دوپٹہ بغیر اوڑھے میں حجرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ شور سے پردہ نہیں، شور سے پردہ نہیں ہے۔ جب میرے والد وہاں دفن ہوئے، فرماتی پھر میں زیارت کرنے کے لیے چلی جاتی، کیونکہ والد سے پردہ رہی ہیں۔ جب فاروق اعظم دفن ہوئے، بہت بڑی لمبی موٹی چادر لے کر اپنے جسم کو جو ہے وہ اوڑھ کر فرماتی، پوچھا جاتا اب کیوں نہیں جاتی؟ تو فرماتی مجھے عمر سے حیا آتی ہے، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء، اولیاء، صالحین دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، کیونکہ حیا زندے سے آتی ہے، مردے سے نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اعلیٰ، کردار اعلیٰ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اعلیٰ۔ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جب کھانا پکایا کرتے تھے تو وہ دعا مانگتے وقت کہا کرتے تھے یا اللہ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن اور حسین کی بارگاہ، یعنی 5 تن پاک کی بارگاہ میں سال ثواب کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب تو دیا لیکن میری طرف توجہ نہیں کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں اور عائشہ کے گھر میں رہ رہا ہوں، عائشہ کے گھر میں رہ رہا ہوں، عائشہ کے حجرے میں رہ رہا ہوں۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا میں جو کھانا اصال ثواب کرتا ہوں وہ 5 تن پاک کی روا کو اصال ثواب کرتا ہوں، ازواج کا نام نہیں لیتا، اس لیے حضور نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ فرماتا ہوں اس کے بعد میں نے جب بھی اصال ثواب کیا حضور کی ازواج کا نام لیا اور ان کو اصال ثواب میں شامل کیا، یعنی پتہ چلا اصال ثواب کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ پہنچتا بھی ہے، حضور نے آ کر بتا دیا بھی ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں، وہیں سے کھانا مجھے ملتا ہے۔ الغرض یہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اور کافی یعنی تقریباً 1 گھنٹے کا اور کام ہے، تو میں اسی پر ہی اجازت چاہتا ہوں۔ آج 1387 سال کا عرصہ بیت گیا، 1387 سال کا عرصہ بیت گیا۔ آپ کو 17 رمضان مبارک 57 ہجری آپ کی وصال ہوئی، مدینہ شریف میں وصال ہوا، اور 1387 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو دنیا سے گزرے۔ آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آپ کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔